تو نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا. نوٹیفیکیشن کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ بہت زیادہ خوشی منائی جاتی اور جشن منایا جاتا، لیکن جشن نہیں منایا گیا اور ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور وہ بھی فوج کے ترجمان DGISPR ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن جناب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے. ذرا ہم اس کا لیتے ہیں جائزہ، کیونکہ جائزہ لینا بہت ضروری ہے. اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ غلط باتیں کی ہیں، اور آج تک میں نے کسی بھی DGISPR کو اتنی لوز ٹاک کرتے ہوئے نہیں سنا، اتنی لوز ٹاک کرتے ہوئے بالکل نہیں سنا میں نے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کے جذبات جو بھی ہیں وہ ہوتے ہیں، اور غصہ ہوگا آپ کو، یقیناً ہوگا، لیکن اصل لیڈرشپ کا جو امتحان ہے وہ کب آتا ہے؟ آپ کی پرسنالٹی کب کھل کر سامنے آتی ہے؟ جب آپ کو شدید غصہ آیا ہو، شدید سٹریس میں ہو، شدید ڈپریشن ہو، اور اس وقت آپ اپنے اعصاب پر قابو پا لیں، اور اعصاب پر قابو پال کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اور اپنی گفتگو کریں، اور یہ ہوتا ہے اصل امتحان. اور اپنا نقطہ نظر بیان کریں، آپ کاؤنٹر نیریٹو دیں، اپنا بیانیہ جو آپ کے خلاف جو گفتگو ہو رہی ہے آپ اس کو کاؤنٹر کریں دلیل کے ساتھ. لیکن آج DGISPR کو میں نے سنا تو حیرانی ہوئی کہ ہمارا جو لیول ہے، لیول آف گفتگو اور لیول آف جو ہے معیار جس کو کہتے ہیں، کتنا معیار گر چکا ہے کہ آپ مسلح افواج کے، چاروں مسلح افواج کے ترجمان ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل ہیں، 3 اسٹار ہیں، ہائیسٹ پوسٹ ہے. اس کے بعد آپ کو کوئی اور پوسٹ نہیں ملنی، آپ اپنی کیریئر کے انتہا پہ پہنچ چکے ہیں، اور 3 اسٹار جسے کہتے ہیں، اور آپ چاروں مسلح افواج کی ترجمانی کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے. اور اس کے بعد مسلح افواج بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مسلح افواج ایک جوہری طاقت، اور پوری دنیا کے سامنے قومی نشریاتی رابطے پر آپ کی گفتگو نشر ہو رہی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج یہ پریس کانفرنس جو ہے، جب نوٹیفیکیشن ہو گیا تو آج جو پریس کانفرنس ابھی DGISPR کی میں نے پوری سنی، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا آج ایک مدبرانہ قسم کی گفتگو ہوتی، اور اگلے 5 سال کا ایک پلان دیا جاتا کہ اگلے 5 سال ہم نے یہ کرنا ہے، یہ ہمارے اہداف ہیں، یہ ہمارے معیشت کے اہداف ہیں، یہ ہمارے سیاست کے اہداف ہیں، یہ ہمارے خارجہ امور کے اہداف ہیں، یہ ہمارے داخلہ امور کے اہداف ہیں، یہ ہمارے ایکسپورٹ، ہماری ایکسپورٹ کے اتنی ایکسپورٹ ہم نے بڑھانی ہے، امپورٹ ہم نے کم کرنی ہے، اور مہنگائی ختم کرنی ہے، غربت ختم کرنی ہے، بے روزگاری ختم کرنی ہے، اور ایجوکیشن کو بڑھانا ہے. یہ سارے کے سارے آپ کو پلان دینا چاہیے تھا 5 سال کا، اگلے 5 سال کے لیے. آج آپ کے نیا دور شروع ہو گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دینا چاہیے تھا کہ آپ ہی رولر ہیں، آپ ہی اس ملک کے حکمران ہیں، کیونکہ پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ بنیادی حقوق ہیں، نہ اخلاقیات ہے، کسی قسم کا کچھ نہیں ہے، نہ عدالت ہے، نہ وکالت ہے، نہ صحافت ہے، نہ سیاست ہے، نہ شجاعت ہے، کچھ بھی نہیں. یہ سب کچھ نہیں ہے، صرف آپ ہیں. تو جب آپ ہیں، آپ نے فیلڈ مارشل بھی بن گئے، آپ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن گئے، آپ آرمی چیف بھی بن گئے، اور آپ انڈکلیئرڈ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی بن گئے، انڈکلیئرڈ ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی بن گئے، آپ سب کچھ بن گئے ہیں. تو آپ کو تو آج 5 سال کا پلان دینا چاہیے تھا، کیونکہ کل آپ نے کہا تھا صحافیوں کو ایوان صدر میں کہ اب ہم اڑان بھریں گے، پاکستان بہت اونچا جائے گا. لیکن آج جو DGISPR کی پریس کانفرنس سنی، وہ پریس کانفرنس سن کے تو انتہائی مایوسی ہوئی. اس میں سوائے انتقام کے، بغض کے، حسد کے، جلن کے، غصے کے اور کچھ نہیں تھا. اور اس میں اتنا زیادہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ اتنا زیادہ جھوٹ بولا گیا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے.
اور یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا. آج یہ نہیں ہے. آج ہم نے پریس کانفرنس میں نہیں دیکھا. میں آپ کو ساتھ کچھ چند باتیں کرتا ہوں شیئر. اور وہ پریس کانفرنس کیا تھی؟ وہ پریس کانفرنس تھی عمران خان سے شروع ہوئی, عمران خان پہ ختم ہوئی, درمیان میں عمران خان, ہر 5 منٹ کے بعد, ہر 3 منٹ کے بعد, ہر 2 منٹ کے بعد عمران خان, عمران خان, عمران خان. قیدی 804, قیدی 804, قیدی 804, پی ٹی آئی, پی ٹی آئی, پی ٹی آئی. تم ہو کون؟ تم سمجھتے کیا ہو؟ تم کہتے کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ یہ تم. اور پھر جو ایک جملہ ان کی طرف سے آیا وہ تو بہت ہی, یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ بہت کچھ انسان کہہ سکتا ہے, اس میں کیا ہے, لیکن آپ کچھ بھی نہیں ہیں احمد شریف چودھری صاحب. آپ احمد شریف چودھری نہیں ہیں, آپ کو کوئی نہیں جانتا. آپ جب بولتے ہیں وردی پہن کے, آپ افواج پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور تمام مسلح افواج کی نمائندگی کرتے ہیں. اس وردی کا ایک تقاضا ہے, اس کی ایک ڈگنیٹی ہے, اس کی عزت ہے. اور آج آپ نے اپنی وردی پہن کر اس وردی کی توہین کی ہے. میں ثابت کروں گا. آپ نے اپنی وردی کی, خاکی وردی کی توہین کی ہے. آپ نے تمام مسلح افواج کی توہین کی ہے وردی پہن کر, کیونکہ آپ نے جو زبان استعمال کی ہے وہ زبان ایک بازار میں ایک عام جو ہے تھڑے والا جو ہے تھڑے باز, وہ استعمال کرتا ہے جو زبان آپ استعمال کر رہے تھے. پورے دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے, اور پاکستان کی نمائندگی کیا کر رہے تھے؟ آپ نے کہا کتا بھونکتا ہے, یہ بھی آپ نے کہا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی زبان ہے اور یہ کون سا ٹیمپرامنٹ ہے جو آپ نے آج لوز کیا ہے, یہ کون سا انداز گفتگو ہے جو آپ نے کیا ہے. آپ میں اگر تھوڑا سا شعور ہوتا, تھوڑی سی ہمبلنس ہوتی, تو آج آپ کو نئی شروعات کرنی چاہیے تھی. نئی شروعات کر کے آپ بتاتے کہ جناب 5 سال شکر الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ میں چیف آف ڈیفنس فورسز بن گیا, نوٹیفیکیشن ہو گیا, میں آج سے آرمی چیف بھی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے, تو لہٰذا آج سے ایک نئے دور کا آغاز ہے. پچھلے چیپٹر کلوز کرتے ہیں, تلخیاں ختم کرتے ہیں, اور اب ہم آگے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, اور سب مل کر ساتھ چلیں. آپ کو تو یہ بات کرنی چاہیے تھی. آپ کو تو آج موقع ملا ہوا تھا, لیکن آپ نے اس کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ پچھلے 3 سال جو گزرے جس انتقام کو لیتے ہوئے, آپ نے کہا وہ انتقام اگلے 5 سال بھی جاری رہے گا. عمران خان جس کو آج گالم گلوچ کی گئی اور اس کو گالیاں دی گئیں کھلی, اور ان کی پارٹی کو, اور یہ جو نشاندہی کرتے ہیں ہم جیسے لوگ ان کو, وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہم اتنے ضروری نہیں, آپ غربت ختم کریں. 12 کروڑ لوگ اس وقت خط غربت سے نیچے ہیں. آپ نے سارے 3 سال اس پہ لگا دیے انتقام پہ, اور یہ نتیجہ ہے پاکستان کے عوام کا. ضمنی الیکشن آپ ہار گئے, نیشنل الیکشن آپ ہار گئے, اور ابھی تک پاکستان کے عوام, ابھی میں نے سروے کیا اور میں نے پوچھا کہ آپ نیا آرمی چیف چاہتے ہیں یا موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں, تو انہوں نے بتایا 94% لوگوں نے کہا کہ ہم نیا آرمی چیف چاہتے ہیں, اور 18,000 لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا, اوپن ووٹ. یہ میں نے پول کروایا, 18,000 ووٹ کو کاسٹ ہوا, 18,000 لوگوں نے اپنی رائے دی, اور اس میں 94% کہتے ہیں ہم نیا آرمی چیف چاہتے ہیں. یہ ہے عوام کا عدم اعتماد آپ پر. لیکن آپ نے آج کیا کیا؟ بڑا مایوس کن یہی آپ کی گفتگو, کیونکہ برسلز میں جو گفتگو کی تھی جناب فیلڈ مارشل نے, وہ گفتگو کو تمام ہمارے غیر ملکی سفارت خانے جو ہیں, انہوں نے, انٹرنیشنل کمیونٹی نے, عالمی میڈیا نے, انسانی حقوق کی تنظیموں نے, ان سب نے وہ ساری گفتگو کو سنا, بار بار سنا. جس کو رپورٹ کیا سہیل وڑائی صاحب نے, بہت کم رپورٹ کیا تھا, تو اس کو بار بار سنا. وہ گفتگو جتنا ڈیمیج کیا اس نے, اور اس کے بعد آج آپ کی اس گفتگو نے جتنا ڈیمیج کیا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. 90% 80% لوگ جڑے ہوئے ہیں کس کے ساتھ؟
عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے آج 80%، 85% لوگوں کے خلاف ان کو گالم گلوچ کی ہے۔ یہ بات طے شدہ، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ آپ نے آج اپنی بے توقیری خود کی ہے اور اپنے باس کی بے توقیری آپ نے خود کی ہے۔ اور اگر آپ سچ بولتے تب بھی ٹھیک تھا۔ آپ نے نوٹیفیکیشن کے معاملے میں کیا کہا؟ آپ نے کہا نوٹیفیکیشن کے معاملے میں بہت زیادہ میڈیا میں، باہر بیٹھے میڈیا نے کیا، بہت زیادہ کچھ کیا، اور اس میں آپ نے دکھایا، مختلف ہمارے چہرے دکھائے کہ جناب یہ کیا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اصل جو آپ کے خلاف، اصل آپ ہمت کریں سر جی، ہمت کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جاتی عمرہ اینڈ کمپنی ہے یا کچھ بھی ہے، ذرا تھوڑا سا طاقت پیدا کریں۔ آپ یہ سارا کا سارا بیانیہ تو ادھر سے جنریٹ ہوا، جاتی عمرہ سے۔ آپ کا نوٹیفیکیشن کس نے روکا؟ عمران خان نے روکا، محمود خان ایچ ایس زئی نے روکا، سنی اتحاد کونسل نے روکا، سینیٹر راجہ ناصر عباس نے روکا، میں نے روکا، شہزاد اکبر نے روکا۔ کس نے روکا؟ کسی نے نہیں روکا۔ آپ کا نوٹیفیکیشن کس نے روکا؟ جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب نے روکا اور مریم صاحبہ نے رکوایا۔ آپ نے غصہ نکالنا تو ان پہ نکالیں، جائیں جا کے ان کو پکڑیں اور جا کے جیسے عمران خان کو جیل میں ڈالیں ان کو بھی جیل میں ڈالیں، کیونکہ کس نے پوچھنا ہے؟ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ آپ 7 والی بیرک میں نواز شریف صاحب کو بلائیں اور ان کا جی آئیں، آپ نے 7 دن پورے مجھے رسوا کیا ہے۔ مریم صاحبہ کو بلائیں، پرویز رشید صاحب کی لکھی ہوئی جو پرچیاں تھیں جو میاں صاحب نے پڑھ کر سنائیں 26 تاریخ کو، عین اس وقت جس دن آپ کی مدت ختم ہو رہی تھی، عین اس دن آئے میاں صاحب، تقریباً ایک 3 سال کے بعد آئے، اور وہ 8 فروری کے بعد پہلی دفعہ وہ آئے اور انہوں نے گفتگو کی بڑے دانشور بن کے۔ تو پرویز رشید صاحب نے پرچیاں لکھ کر دی تھیں ان کو، مریم صاحبہ نے لکھوا کے دی تھیں کہ آپ جا کے یہ ابو جی بیان کر دیں، تو ابو جی نے بیان کر دیں۔ تو آپ کو تو چاہیے تھا نواز شریف صاحب کا نام لیتے اور ان کو اس وقت جیل میں عمران خان کے ساتھ والے سیل میں ڈال دیتے، کیونکہ عمران خان نے تو آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں رکوایا 7 دن، اور نہ ہی کسی اپوزیشن جماعت نے رکوایا، نہ ہی کسی ہم جیسے کسی نامعقول آدمی نے کروایا، نہ عمران ریاض نے، نہ شہزاد اکبر نے، نہ صابر شاکر نے، نہ شہباز گل نے، کسی نے نہیں رکوایا۔ یہ تو سر آپ نے خود، جائیں آپ جا کے جاتی عمرہ میں اور پوچھیں، آپ کو بھی پتا ہے اور یہ سارے معاملات کیا ہو رہے تھے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو ہم نے تو نہیں کہا بحرین سے لندن پہنچ جائیں، وہ بحرین سے لندن پہنچ گئے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو واپس بلوایا، کس طریقے سے بلوایا، کون سی ڈگری استعمال کی، یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ بتاتے آج کہ نوٹیفیکیشن جو ہے 27ویں غیر آئینی ترمیم جو کروائی گئی، کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ والا پورشن تھا وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اسی دن عمل درآمد ہو گیا، اور آپ والا پورشن انہوں نے روک لیا؟ یہ تو ہو جانا چاہیے تھا 20 تاریخ کو، 20 سے 27 کے دوران نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوتا، لیکن نہیں کیا انہوں نے۔ تو نہ صرف نوٹیفیکیشن نہیں کیا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ بیانیہ بنوایا، اور ان کے جو لائک مائنڈڈ تھے، جو ان کے ماؤتھ پیس تھے، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہوں نے پاکستان میں بیٹھ کے، اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی میں بیٹھ کر آپ کے خلاف گفتگو فرمائی۔ تو سر ہمت کریں اور ان کو جا کے پکڑیں، ہمت کریں کہ انہوں نے کیا ہے، ان کو بتاتے کہ ان لوگوں نے سارا ہمارا کام خراب کیا ہے، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ نے سارا کام کیا کیا؟ آپ نے پہلی پریس کانفرنس پہلے لفظ سے شروع ہو کے آخر تک آپ نے عمران خان سے بات شروع کی اور عمران خان پہ ختم کی۔ جیلوں کے دروازے بند کر دیں گے، یہ اینٹی سٹیٹ ہو گئے، یہ ملک دشمن ہو گئے، یہ قومی سلامتی کے خلاف ہو گئے، یہ ساری گفتگو ہم محترمہ فاطمہ جناح کے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے آج تک آپ کی نظر میں کوئی بھی محب وطن نہیں ہے، آپ کی نظر میں کوئی محب وطن نہیں ہے، کوئی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے آپ کی نظر میں۔ محترمہ فاطمہ جناح سے، لیاقت علی خان سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آج تک جاری ہے۔ یہ ہے آپ کا پورے کا پورا ہماری 78 سالہ تاریخ۔ کوئی ایک بندہ بتا دیں جس کو آپ نے کہا ہو کہ یہ پاکستان کا ہے جی حامی ہے،
یہ محب وطن ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے, زرداری صاحب کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے, مریم صاحبہ کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے, عوامی نیشنل پارٹی کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے, محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے, ایم کیو ایم کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے, بی این پی مینگل کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے, سردار اختر مینگل صاحب, بلوچستان کی ساری سیاسی جماعتوں کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے, خیبر پختونخوا کی ساری سیاسی جماعتوں کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے, جماعت اسلامی کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے. آپ کوئی ایک سیاسی جماعت بتا دیں 1947 سے لے کے آج تک جس کے بارے میں آپ نے کہا ہو کہ یہ سیاسی جماعت پاکستان کی حامی ہے اور پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے اور یہ محب وطن رہنما ہے, کسی ایک کے بارے میں بتا دیں. آپ نے کہا کہ کتا بھونکتا ہے. جی آپ کی ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ آپ کی زبان ہے, کتا بھونکتا ہے. پوری دنیا کے سامنے آپ کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کتا بھونکتا ہے. یہ آپ کا لیول ہے, لیول آف انٹلیکچل. یہ آپ کی دانش کی معراج, یہ دانش کی معراج ہے آپ نے آج بولی ہے. اور ایسے ایسے آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمائے کہ ہمارا کیا لیول آ گیا ہے گفتگو کا. اور کیا کہتے ہیں آپ, ذرا سن لیں. سمجھتے کیوں اپنے آپ کو, تم ہو کون, یہ کیا سوچ ہے, کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر, کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا, کس کی تم زبان بول رہے ہو, تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو, تم سمجھتے کیوں اپنے آپ کو. یہ تو سر آپ اپنے آپ سے پوچھیں, یہ تو چوہے صاحب آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. یہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ خود کلامی ہو رہی ہے کہ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو. یہی تو سوال ہم کر رہے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے, یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. اور پاکستان میں ایک آئین ہے, قانون ہے, جمہوریت ہے, عدالت ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ بلڈوز کر دیا گیا ہے. اور بلڈوز کرنے کے بعد ابھی تک بھی ہر چیز آپ نے لے لی. ایس آئی ایف سی کی آپ نے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں بیان کی. ایس آئی ایف سی ناکام ترین ادارہ بن چکا ہے جس نے $100 ارب کی سرمایہ کاری لے کے آنی تھی. $100 ارب کی سرمایہ کاری کا کس نے کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا. جناب فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ $100 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی. اس ایس آئی ایف سی نے $1 نہیں لے کے آیا. اور بلکہ اگلی بات, ایس آئی ایف سی کے جو ہیں کوارڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کے مطابق ایس آئی ایف سی جو ہے وہ ناکام ترین قرار پایا. ناکام ترین, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایس آئی ایف سی کی اپنی رپورٹ ہے. لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کہہ رہے ہیں آپ کے خلاف وہ خود ہی وہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ سامنے تھی. ایس آئی ایف سی کا یہ حال تھا. نورین نیازی صاحبہ نے انٹرویو دیا انڈیا کو, اب سنتے جائیں. انڈیا کو انٹرویو دیا, آپ نے وہ کلپ چلایا اور وہ کلپ فیک ہے, آپ نے وہ چلایا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ دیکھیں انڈیا کے ٹی وی چینل پہ جاتے ہیں تو انڈیا کے ٹی وی چینل پہ تو کون برا ہے کہ جس کو بلاتے ہیں جن کا بھائی جیل میں ہے, یا جو گھر میں بلاتے ہیں جن کو. پورے کا پورا میڈیا جو ہے انڈین میڈیا وہ جاتی عمرہ بھی گیا تھا اور جنرل باجوہ صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر میں انوائٹ کیا تھا, جنرل باجوہ صاحب سے مل کے گیا تھا انڈین میڈیا. تو کیا ہے انڈین میڈیا میں, یہ تو آپ نے خود ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے. جاتی عمرہ میں جاتے ہیں وہ اور آتے ہیں اور جاتے ہیں, ملتے ہیں, آپ کو نہیں پتا. ذرا واہگہ بارڈر پہ جائیں اور جا کے تفصیل لے لیں کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں اور کتنے جا رہے ہیں, اور سیدھے جاتے ہیں کہاں, جاتی عمرہ, اور واپس. آپ کے اپنے دور اقتدار میں جو ہے وہ سجن جندال مری گئے تھے, ان کے پاس ویزا نہیں تھا. اور پھر مودی اینڈ کمپنی آئے تھے, بھائی بھی آئے تھے, چچا میاں جو بھی ہے انکل مودی آئے تھے. تو اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو بیان تھا کہ پاکستان کی فوج انوالو ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے, کہاں پہ؟ بھارت میں, واقعات میں.
میں تو وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرتا کہ وہ واقعات میں تو ان کا بیان، نواز شریف صاحب کا انٹرویو، ان کا بیان، ان کا الزام عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادیو کیس میں آپ کے خلاف استعمال ہوا. تو جناب اگر آپ نے پکڑنا ہے تو ان کو پکڑیں جو فوج کو بدنام کر رہے ہیں. روگ آرمی کا اشتہار انہوں نے چھپوایا، جن کے ساتھ آپ اس وقت بیٹھے ہیں، جن کے آپ جس خاندان کا کہ آپ غلامی قبول کر چکے ہیں. یہ تو روگ آرمی کا اشتہار انہوں نے چھپوایا امریکہ، برطانیہ، عالمی ذرائع ابلاغ میں. آرمی چیف کا طیارہ انہوں نے اغوا کروایا. پوری کی پوری پریس کانفرنس ایسے کی جیسے خدا نہ خواستہ آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں مل گیا، آپ کو لائسنس ٹو کل مل گیا ہے، اور اب آپ تباہی اور آپ بلڈوز کریں گے سب کو. آپ نے تو ایسا ہے جیسے آج ٹینکوں پہ بیٹھ کے آپ نے پریس کانفرنس، بلکہ آپ ٹینک پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تو زیادہ سمجھ آ جاتی. اس کے ساتھ ہے جی آپ نے کہا جی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، اور یہ آپ نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. ملک ڈیفالٹ کیا تو بھائی ملک کیسے ڈیفالٹ کرتا ہے؟ آپ کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں 3 ارب ڈالر سعودی عرب سے آپ نے ادھار لے کے رکھا ہوا ہے، کمرشل لون ہے. کچھ 4-5 ارب ڈالر یا 6 ارب ڈالر چائنا سے لے کے آپ نے کمرشل لون رکھا ہوا اپنے زر مبادلہ اسٹیٹ بینک میں شو کرنے کے لیے. کوئی 2 ارب آپ نے رکھا ہوا ہے یو اے کا سے قرض لے کے زر مبادلہ. آپ کے پاس تو اپنا زر مبادلہ ہے ہی نہیں، آپ نے تو قرض لے کے کمرشل لون لے کے آپ نے زر مبادلہ شو کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ سے نکل آئے. کون کہتا ہے ڈیفالٹ سے آپ نکل آئے؟ یہ قرض ابھی سعودی عرب سے ابھی آپ نے کروایا ہے، مزید ایکسٹینڈ کروایا ہے. کل ہی خوشخبری سنائی ہے کہ سعودی عرب نے مزید کر دیا جی 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے. کبھی ہم بیجنگ جاتے ہیں، بیجنگ سے اڑتے ہیں جدہ چلے جاتے ہیں، ریاض پہنچ جاتے ہیں، ریاض سے اڑتے ہیں تو ہم پہنچ جاتے ہیں ابو ظہبی، اور ہم اس ٹرائی اینگل میں لگے ہوئے ہیں. یہاں سے اڑے وہاں، وہاں سے اڑے یہاں، یہاں سے اڑے یہاں. کبھی ہم چائنا کو کہہ رہے ہوتے کہ ذرا رول اوور کر دیں اور قرض کو ری شیڈول کر دیں. کبھی ہم سعودی عرب کو کہہ رہے ہوتے ہیں قرض کو ری شیڈول کر دیں. کبھی ہم یو اے ای کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہے ہمارا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوا؟ ڈیفالٹ تو ہم کب کے کر چکے ہیں. یہ انہوں نے قرض لے کے ہمیں رکھا ہوا ہے سہارے پہ. اب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ فوج سیاست نہیں کر سکتی، لڑ نہیں سکتی، ہم نے لڑ کر دکھایا. تو سر آپ نے لڑ کر دکھایا تو قوم آپ کے ساتھ تھی اور ہم بھی تھے، اور ہمارا آپ نے شکریہ بھی ادا کیا تھا، ہم وہی ہیں. لیکن ہم پولیٹیکل نیریٹو میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. جب پاکستان کی بات ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے نہیں، پاکستان کی وجہ سے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. وہ ہمارا ملک آپ سے زیادہ ہے. ہم تو بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں، پاکستان کی خدمت کرتے ہیں. آپ تنخواہ لے کے کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پیسے دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، جس سے یہ سارا بجٹ بنتا ہے، دفاعی بجٹ، اور سارے وزیر اعظم ہاؤس چلتا ہے، ایوان صدر چلتا ہے، گورنر ہاؤس چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس چلتے ہیں، پارلیمان چلتا ہے. یہ تو عوام کے پیسوں سے چلتا ہے. تو ہم تو پیسے نہیں لیتے، ہم تو تنخواہ نہیں لیتے. تو آپ تو ماشاءاللہ سے اچھی خاصی مراد لیتے ہیں جناب ڈی جی آئی ایس پی آر، اور بڑا سارا گھر ملا ہوا ہے، اتنا بڑا گھر. تو ظاہر ہے تو یہ سارے کے سارے قومی خزانے سے خرچ ہو رہا ہے پیسہ. تو اس لیے آپ نے کہا، اس کے بعد آپ نے کہا یہ جو کہتے ہیں ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے اس بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہوتے. تو یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ کی انٹلیکچل لیول آپ کا یہ ہے. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا جی؟ انہوں نے کہا جی ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. ان کی، آپ سر نام لیں، آپ پہ کس قسم کی پابندی ہے؟ آپ نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ نے پابندی لگائی ہوئی، آپ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. آپ بتائیں ان کون ہے، کھل کر آئیں، کیونکہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اگر آپ نام نہیں لیں گے تو پھر سیاست تو ختم ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، سیاست تو ختم ہوئی ہے مریم صاحبہ کی، سیاست تو ختم ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، سیاست تو پھر ان کی ختم ہوئی ہے. تو اگر آپ ان کا نام نہیں لیں گے تو کیا پتہ چلے گا آپ کس کو کہہ رہے ہیں ان؟ تو یہ کوئی نامحرم تو ہے نہیں کہ آپ کہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں کہ جناب آپ ان کا نام نہیں لے سکتے. تو سر آپ ان کا نام لیں اور کھل کر نام لیں اور بتائیں کہ جناب ان کون ہے. ورنہ یہ سارے اشارے جو ہیں، کیونکہ سیاست
ختم ہوئی ہے ان کی، تو ان کی سیاست، پھر عمران خان کی تو سیاست ختم نہیں ہوئی، ان کے ساتھ تو عمران خان کے ساتھ تو 80% عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں، 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ آپ نے ضمنی الیکشن بھی کروا کے دیکھ لیا اور جنرل الیکشن بھی کروا کے دیکھ لیا، یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ افواج پاکستان کے خلاف بیانیہ شروع کر دیا. تو افواج پاکستان کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں ہے سر. افواج پاکستان ہماری ہیں، افواج پاکستان والے ہمارے ہیں، اور وہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے فیملی فرینڈز ہیں. افواج پاکستان والے سارے کے سارے. آپ بالکل افواج پاکستان کے پیچھے مت چھپیں، کیونکہ آپ کسی پارلیمنٹیرین کو پکڑتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے پیچھے چھپتا ہے. آپ کسی جج کو پکڑتے ہیں تو وہ آزاد عدلیہ کے پیچھے چھپتا ہے. آپ کسی میڈیا پرسن کو پکڑتے ہیں تو وہ آزادی صحافت کے پیچھے چھپتا ہے. اور آپ کسی اور کو پکڑتے ہیں، اور آپ کسی پکڑتے ہیں یونیفارم والے کو، وہ قومی سلامتی کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے. تو افواج پاکستان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، افواج پاکستان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. وہ جنگ ہوئی اور بھارت کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ پوری قوم فوجی جوانوں کے ساتھ، افسروں کے ساتھ سرحدوں پہ موجود تھی. آپ نے دیکھ لیا کہ پوری قوم نے مل کر، بشمول سب نے، پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے اندر سے پیغام دیا کہ یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. آپ نے آج اعتراف کر لیا ہے کہ جی ہاں یہ سب کچھ ہم کروا رہے ہیں اور یہ ہم کرواتے رہیں گے. یہ آپ کا اعتراف ہے، ٹوٹل اعتراف ہے. آپ نے اپنے خلاف خود آج FIR درج کروائی ہے عالمی نشریاتی رابطے پر، خود بذات خود، بقلم خود. آپ نے، جس نے بھی آپ کو، میرا خیال ہے اب تو آپ خود ماشاءاللہ سے 3 سال ہو گئے ہیں، آپ خود عقل قل ہیں، اور اس لیے اب آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی ہوگی. اگر کسی نے نرم الفاظ کیے ہوں گے تو آپ نے کہا کہ ادھر رکھ، میں خود لکھاں گا. اور پھر آپ نے خود اس میں آپ نے الفاظ ڈالے ہوں گے سخت والے، کیونکہ اب آپ، پہلے شروع میں ہم کہہ سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے غلط پرچی دے دی ہو، لیکن اب تو آپ خود ایڈوائزر بن چکے ہیں، بہت زبردست بیانیہ باز. تو لہٰذا آپ کریں جناب. اور ایک شخص سمجھتا ہے کہ وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ نیشنل سیکورٹی کے لیے تھریٹ بن چکا ہے. تو یہ اگین میں کہوں گا، یہ خود پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. خود کلامی، ایسے لگتا ہے کہ آپ ساری گفتگو خود کلامی کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس گفتگو کو یہیں ختم کر دیتے ہیں. باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید آپ کو کچھ اچھی خبریں دیں گے، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.